نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکاں کو سجایا گیا۔ میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہیں وہ، جن کے قدموں میں جنت بچھائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ حضرات گرامی قدر سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ پہ والدین کی ساتھ ادب، ان سے محبت، ان کی شفقت کا حکم دیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی حدیث مبارکہ اس بات پر گواہی ہیں، شاہد ہیں کہ اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور حسن ظن کا مظاہرہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے والد مجھ کو مارتا بھی ہے، اور جو میں نے مزدوری کرتا ہوں، جو میں نے پیسے اپنے جمع کیے ہوئے ہیں، اس میں سے وہ پیسے بھی لے لیتا ہے۔ تو ہوا یوں کہ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کا والد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کا والد آیا اور وہ شخص شکایت کر رہا تھا اپنے باپ کی، تو رحمت للعالمین نبی نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لڑکے کی گردن سے پکڑا، لیکن آپ رحمت بن کے آئے ہیں، لیکن جب والدین کی بات آئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اصلاح اس کی اس طرح سے فرمائی، اس کی گردن سے پکڑا اور پکڑ کے اس کو اس کے والد کی طرف بڑے زور سے پھینکا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تو اور تیرا مال یہ تیرے باپ کا ہے، یعنی کہ تیرا مال اور تیری جان اور تیری ہر چیز یہ تیرے باپ کے ذمے ہے، تو کون ہوتا ہے کہ اس کی شکایت لگانے والا۔ دیکھیں والدین کا اولاد کے اوپر کتنا احسان ہوتا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو والدین کتنی تنگ دستی کے ساتھ، کتنی مشکلوں کے ساتھ، کتنی آزمائشوں سے گزر کر اس بچے کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں۔ جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی بچہ بے ادب ہو جاتا ہے۔ اس کی اصل ریزن کیا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آج بہت سارے ایسے مسئلے شروع ہو گئے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ جناب کسی سے تعویذ لینے کے لیے جا رہے ہیں، وہ کسی کے پاس جناب دم کروانے جا رہے ہیں بچے کو کہ جی ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے، آپ دم کر دیں، آپ دعا کریں، آپ تعویذ دے دیں۔ ٹھیک ہے، دعا بھی کروانی چاہیے، تعویذ بھی لینا چاہیے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ والدین کے ذمہ جو تربیت ہے، کیا تربیت ماں باپ نے وہ تربیت کی ہے اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی؟ تربیت تو منفی ہے، یعنی کہ تربیت تو ہم نے کی نہیں، کچھ پڑھایا نہیں، کچھ لکھایا نہیں۔ کچھ دنوں کا پہلا ایک واقعہ ہے، میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ سرکار مبارک کے پاس پیر و مرشد کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور کہ میرے بچے نے مجھ کو، میرے بیٹے نے مجھ کو مارا ہے اور میری بے ادبی کرتا ہے۔ تو آپ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، پھر وہ اس بات کو بہتر جانتے ہیں، تو انہوں نے پھر اس بات کو رپلائی اس طرح کیا، آپ نے فرمایا اگر تیرا بچہ تیرا بے ادب ہے، پہلے تو تم یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے بچے کا جو حق ہے وہ ادا کیا ہے؟
اس نے کہا حضور میں تو سمجھا نہیں آپ کی بات. تو آپ نے فرمایا کہ بچے کا حق یہ ہے کیا تم نے اس کو تعلیم دی ہے, تربیت کی ہے اس کی, کسی سکول میں کیا اس کو پڑھانے کے لیے بھیجا ہے؟ نہیں. اس نے کہا جی میں نے نہیں بھیجا. فرمایا کسی مدرسہ میں قرآن پڑھایا اس کو؟ کہا جی نہیں بھیجا. تو آپ نے فرمایا تو پھر ڈرتا کیوں ہے, پھر اس نے بے ادب ہی بننا ہے. تو پتہ چلا کہ جب تک ہم علم میں سنجیدہ نہیں ہوں گے, علم کو ہم یاد نہیں کریں گے, علم کی ہم کلاس نہیں لیں گے, تب تک تربیت کا ہونا بہت مشکل ہے. اب اسی طرح آپ دیکھ لیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ اتنا ادب کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں, اتنا اخلاص اور پیار کے ساتھ ان کو ملتے ہیں, ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں, ان کے پاؤں بھی چومتے ہیں, ان کا ماتھا بھی چومتے ہیں. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ان والدین نے اپنے بچوں کو ادب سکھایا, دین کی تعلیم دی, پڑھایا, اور جب انہوں نے یہ تعلیم دلوائی تو پھر بچہ باادب بنا. یہ ایک چیز ہے. اور اگلی جو چیز ہے اس کے بارے میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج کل کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ نوجوان بچے جو نا وہ خودکشی کر رہے ہیں, خودکشی اور ایسے عمل کر رہے ہیں. یعنی کہ والدین بھیجتے ہیں جناب ان کو کہ سکول میں جا کے پڑھنے کے لیے, پیچھے سے خیال نہیں کرتے, کبھی جا کے استاد سے نہیں پوچھا کہ ہمارا بچہ سکول میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے, اگر آ رہا ہے تو اس کی پڑھائی کیسی ہے, اس کے نمبر کیسے آ رہے ہیں. یعنی کہ بس خرچہ دے دیا اور جناب اس کو اللہ کے سپرد کر دیا. تو پھر رزلٹ کیا باہر آتا ہے؟ رزلٹ اس کا اصل میں یہ باہر آتا ہے کہ بچہ نالائق ہوتا ہے اور اس کے جو نمبر ہے پیپر میں وہ بھی اچھے نہیں آتے, اور بالکل وہ فیل کا فیل ہی رہ جاتا ہے, یعنی کہ زیرو کا زیرو رہ جاتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ جب اللہ تم کو بیٹا یا بیٹی عطا فرمائے, فرمایا جب تم کو اللہ بیٹا یا بیٹی عطا فرمائے, فرمایا سب سے پہلے اس کو 3 چیزیں سکھاؤ. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. فرمایا 3 چیزیں اپنے بچے کو یا اپنی بیٹی کو سکھاؤ. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا وحب القرآن, فرمایا سب سے پہلے قرآن کی محبت سکھاؤ, قرآن کے بارے میں بتاؤ, قرآن کی تلاوت کرنے کسی قاری کے پاس بھیجو تاکہ قرآن کی محبت اس کو شروع سے مل جائے. دوسری چیز کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا میری محبت سکھاؤ. یعنی کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری محبت سکھاؤ, میری سنتیں بیان کرو, میرا اسوہ حسنہ بیان کرو, میرا طریقہ کار بیان کرو, تاکہ اس کو بچپن سے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مل جائے. اور تیسری چیز آپ نے فرمائی وحب اہل البیت, فرمایا اور میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ, میری اہل بیت کے بارے میں بتاؤ, حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں بتاؤ, سیدہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ حضرت سیدہ اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں بتاؤ, اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤ, حضرت امام حسین کے بارے میں بتاؤ, تمام اہل بیت طہار کرام کے بارے میں بتاؤ, تاکہ اس کی محبت بچپن سے ہی اہل بیت طہار کرام سے ہو جائے. آج ہم میں یہ بہت بڑی خامی ہے کہ ہم اپنے بچے کو بجائے قرآن سکھانے کے ہم اس کو ایک 6 انچ کا نا موبائل لے کے دے دیتے ہیں. اور یہ موبائل کا نقصان پتہ کیا ہو رہا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ بگڑ رہے ہیں دن بدن. فرما بردار تو کیا بننا تھا, وہ نافرمان اتنے بن رہے ہیں جناب کے والدین کے سامنے سے گالی گلوچ کرتے ہیں. کاش کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی محبت سکھائی ہوتی, کسی قاری کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا ہوتا تو آج ہمیں یہ وقت دیکھنا نہیں پڑنا تھا. کاش ہم نے بچے کو بچپن سے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھائی ہوتی, میرے آقا مصطفیٰ کی کبھی والضحیٰ والے چہرے کی بات کی ہوتی, کبھی واللیل اذا سجا کی زلفوں کی بات کی ہوتی, کبھی علم نشرح کے سینے کی بات کی ہوتی, کبھی ما زاغ البصر کے نینوں کی بات کی ہوتی, تو وہ ہمارا بچہ باادب ہونا تھا. آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو آج سے ارادہ کر لیں اور پکا ارادہ کر لیں کہ اپنے بچے کو ہم نے قرآن سکھانا ہے, اپنے بچے کو ہم نے ادب سکھانا ہے, اپنے بچے کو. اور ایک معاملہ اور بھی بن گیا, دیکھیں آپ اور چیز کیا ہے کہ والدین کو بالکل ایسے والدین جو اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو
خود بٹھا کر جناب وہ ٹی وی پر وہ فلمیں لگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، LCD پر یا موبائل پر فلمیں لگی ہوتی ہیں، پاس ہی باپ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، ساتھ میں بیٹا بیٹھا ہوا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، ادھر سے گانا چل رہا ہے، بے حیائی چل رہی ہے، دونوں باپ بیٹا دیکھی جا رہے ہیں، نہ وہ اس کو منع کرتا ہے کیونکہ ادب ختم ہو گیا، وہ جو روب تھا، وہ دبدبا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو اسکول کا ٹیچر ہوتا تھا نا، استاد، وہ جب ایک گلی میں آ رہا ہوتا تھا تو ہوتا یہ تھا کہ سامنے کی گلی میں آنے والا جو شاگرد ہوتا تھا وہ استاد صاحب کو دیکھ کے گلی چینج کر لیتا تھا، اس کے ادب سے، اس کے ڈر سے، اور باپ آ رہا ہوتا تھا تو اس کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی کرتے تھے۔ لیکن آج باپ آ رہا ہے، استاد آ رہا ہے تو جناب اس کا ہم خیال ہی نہیں کرتے، بلکہ ادب تو دور کی بات ہے، ہم سلام لینا گوارا نہیں کرتے، سلام کرنا ہم گوارا نہیں کرتے۔ میں ایک حدیث پاک کچھ دیر پہلے پڑھ رہا تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبوب مصطفیٰ کو جب معراج مبارک ہوئی نا میرے آقا مصطفیٰ کو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج پر تشریف لے گئے، تو جب جنت کا نظارہ محبوب مصطفیٰ کو وزٹ کروایا گیا نا جنت کا، کیونکہ نا میں ایک چیز کہتا ہوں کہ جنت جو ہے نا، جنت وہ بنائی کس نے ہے؟ خدا نے۔ جنت بنائی خدا نے ہے، لیکن رجسٹری میرے مصطفیٰ کے نام ہے، جو رجسٹری ہے وہ میرے محبوب مصطفیٰ کے نام ہے، اور جس کے پاس حضور کی محبت نہیں نا، جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے، وہ بالکل پکا ٹھکا منافق ہے، اور جس کے سینے میں حضور کی محبت ہے نا، چاہے اس کے عمل ناقصی کیوں نہ ہو، وہ حضور کی محبت کے وسیلہ سے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا اس کا۔ تو میں حدیث پاک سنا رہا تھا آپ کو کہ سرکار کو جب معراج کے دوران جنت کا وزٹ کروایا گیا نا، تو آپ نے ایک آواز سنی جو قرآن پاک کی آواز تھی، اور بہت ہی عمدہ اور خوبصورت لہجے میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی تھی۔ تو سرکار کو بڑی وہ آواز پسند آئی۔ تو میرے نبی تو پہلے بھی جانتے ہیں، اللہ نے میرے محبوب مصطفیٰ کو علم کلی عطا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے حضور کو علم عطا فرمایا، تو میرے محبوب ہر چیز کو جانتے ہیں۔ تو جب سرکار نے پوچھا نا فرشتوں سے کہ یہ آواز کس کی ہے، تو فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا ایک شخص ہے، آپ کا صحابی ہے، حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حضرت نعمان ہے، ان کی یہ آواز وہ دنیا میں تلاوت کر رہے ہیں لیکن آواز ان کی جنت میں آ رہی ہے۔ تو جب آپ واپس آئے تو پھر آپ نے وہ حدیث پاک یعنی کہ یہ بات دوبارہ پھر صحابہ میں بتائی، اور پھر فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ آواز اس لیے جنت میں نعمان کی پہنچی ہے کہ نعمان کا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ کتنا ہمیں اس حدیث پاک سے فائدہ ملتا ہے، سن کے ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ والدین کی ادب اور محبت اتنی جناب۔ اب آپ دیکھ لیں کہ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاک پتن کے آپ والی ہیں، اگر آپ کی ولایت کو دیکھا جائے تو جو ابتدا تھی وہ والدہ ہی تھی۔ ماں نے کہا تھا کہ بیٹا فرید، کیونکہ آپ کو ایک روایت میں آتا ہے کہ بچپن سے نا وہ شکر کھانے کا یعنی کہ میٹھا کھانے کا شوق تھا، تو والدہ نے اس لحاظ سے پھر مثال دے کے بتایا کہ بیٹا آپ نماز پڑھا کرو، اللہ آپ کو شکر عطا فرمائے گا۔ تو حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب مصلی پر نماز کے لیے آتے تو والدہ آپ کے آنے سے پہلے ہی چپکے سے یعنی کہ آپ کے مصلی کے نیچے تھوڑی سی جو پوڑی ہوتی تھی شکر کی وہ رکھ دیتی، اور جب حضرت مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ جب سلام پھیرتے نماز سے تو اٹھاتے مصلی کو ایک نکر سے، تو نیچے وہ شکر کی پڑیاں پڑی ہوتی تھی۔ یہ تھا والدین کا کردار، یہ تھی والدین کی تربیت۔ جب والدہ اس کردار کی مالک ہو تو پھر بیٹا شیخ الاسلام فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بنتے ہیں۔ یہ کون سی یونیورسٹی ہے؟ یہ وہی یونیورسٹی ہے، ماں کی گود ایک یونیورسٹی کی مانند ہے۔ چاہیے ہم کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو کہ اپنے آنے والی نسلوں کو تربیت کرے، کردار کے لحاظ سے، اخلاص کے لحاظ سے، خود بھی پردہ کرے، پردے کا حکم بھی دے، اور اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے، اپنے بچوں کو ادب کا، احترام کا۔ تو بات کو مکمل کرنا چاہوں گا
کہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ایسے ہوا کہ والدہ موجود نہیں تھی، تو ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب آپ مصلی پر آئے نا تو ماں کو بھی لیٹ ہو گئی، تو دل میں خیال آیا، عرض کی باری تعالیٰ اے میرے مولا تو بڑا کریم ہے، آج اس ماں کی لاج رکھ لینا، آج اس ماں کی لاج رکھ لینا، میرا بیٹا فرید مصلی پہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہے اور آج میں وہ شکر کی جو پڑیا تھی وہ رکھنا بھول گئی ہوں۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب آپ نے نماز کو مکمل کر لیا، دعا مانگ لی، دعا مانگ کر جب آپ کھڑے ہونے لگے تو مصلی کو جب اٹھایا نا تو وہ پڑیا شکر کی بلکہ اس سے کچھ زیادہ شکر پڑی ہوئی تھی اس مصلی کے نیچے، وہ آپ نے اٹھائی، اور جب والدہ نے یہ کرامت دیکھی کہ آج تو میں نے شکر رکھی نہیں تھی لیکن اللہ نے اس ماں کی دعا قبول کر لی، اور حضرت فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پھر آپ نے 36 سال کا آپ کا جہد ہے، دیکھیں یہ ماں کی تربیت تھی۔ اسی طرح آپ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک آپ کو دیکھیں، جب والدہ نے آپ کو الوداع گھر سے کہا اور آپ کو 40 دینار آپ کی آستین میں آپ کی قمیض میں وہ سی دیے، جب وہ 40 دینار سی دیے آپ نے تو آپ ایک قافلے کے ساتھ، جس قافلے کے ساتھ آپ جا رہے تھے نا اس قافلے کو رستے میں رہزن پڑ گئے، کچھ ڈاکو مل گئے اور انہوں نے لوٹ مار کرنا شروع کر دی۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک اس ٹائم آپ کی عمر مبارک تھوڑی تھی، تھوڑی سی، لیکن دیکھیں والدین کا کتنا کردار ہے۔ ماں نے بچپن سے ہی حضرت عبد القادر کو جاتے ہوئے ایک بات فرمایا تھی کہ بیٹا یہ 40 دینار ہے، یہ زیادہ راہ رکھ لو، لیکن ایک نصیحت کو یاد کر لو کہ کسی کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ تھی والدین کی تربیت۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے بچے کی کیا تربیت یہ کرتے ہیں، اپنے ایمان سے بتائیں۔ آج میں سوال کرتا ہوں ان والدین سے جو اپنے بچوں کو گھر سے باہر بھیجتے ہیں، کبھی کسی ماں نے کبھی کسی کے باپ نے یہ کہا ہے کہ اے بچے آج تو گھر سے باہر جا رہا ہے تو کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کرنا، کسی کی چوری نہ کرنا، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولنا۔ ہم یہ تعلیم نہیں دیتے، بلکہ دیتے کیا تعلیم؟ جب بچے کو سکول بھیجتے ہیں نا تو ہمارا کلمیہ سا ہو چکا ہے جناب، بات کرنی تو نہیں تھی پر میں کر دیتا ہوں کہ بچے کو دیے نا جناب 50 روپے، تو سب سے پہلے نا اس کو یہ کہتے ہیں کہ پتر جیب کے ہاتھ رکھیں، اپنی جیب کو سنبھال کے رکھنا، کوئی 50 روپے نہ نکال لے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ آج تم نے جھوٹ نہیں بولنا، ایسی باتیں ہم نہیں کرتے، بلکہ ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم کو اچھی لگتی ہیں۔ ہم زندگی وہ نہ گزاریں جو من چاہیے ہے، بلکہ ہم زندگی وہ گزاریں جو رب چاہیے ہے۔ حضرت فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک کلام ہے، شعر آپ کا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ کو فریدا، اللہ اللہ کو اللہ رو تے تو نہ رو۔ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح پیش کر دو کہ تمہاری جو ذات ہے وہ کٹ جائے اور اس کہ تمہارے جسم کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر سما جائے اور تمہاری ہر کیفیت، تمہارے قلب سے اللہ اللہ کی آوازیں آنی چاہیے، تمہارا قلب ذکر الہی سے معمور رہے۔ تو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کیا نا تو ایک ڈاکو آپ کی طرف آیا تو اس نے کہا آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ ڈاکو بڑا حیران ہوا، اس نے کہا بڑی عجیب سی بات کر دی آپ نے، یہ تو کبھی نہیں سنا ہم نے کہ کسی کے پاس مال ہو اور جناب وہ یہ کہے کہ میرے پاس مال ہے، میں تو اس بات کو نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میرے پاس واقعی ہی 40 دینار موجود ہے۔ جب اتنی بات کی تو ڈاکو پھر حیران ہوا، اس نے آپ کو پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ اس نے کہا جی یہ پہلا بچہ ہے جو کہہ رہا جی میری والدہ نے مجھ کو 40 دینار دیے ہیں اور وہ میرے ایک کرتے کی ایک سائڈ میں سلے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو سردار تھا نا اس نے جب آپ کے رخ انور کو دیکھا اور کہا کہ اس کے وہ دینار چیک کرو۔ جب وہ تھیلی کھولی گئی جس میں وہ دینار سلے ہوئے تھے تو جب دیناروں کو گنا گیا تو 40 دینار تھے۔
40 دینار تھے پورے۔ جب اس ڈاکوؤں کے سردار نے جب یہ دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اتنا خوبصورت ہے اور نام عبد القادر ہے اور جھوٹ نہیں بولا، اس نے 40 بتائے تھے اور 40 ہی ہیں، اس نے کہا کہ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کے بعد میں راہزنی نہیں کروں گا، میں ڈکیتیاں چوری نہیں کروں گا۔ یہ تھی کرامت حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دیکھیں یہ والدہ کی تربیت تھی۔ حضور گنج بخش فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ خراسان سے پاکستان میں آئے، آپ کے پیچھے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ والدہ کی تربیت ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ماں کی تربیت ہے۔ حضرت پیر فرید رحمۃ اللہ علیہ ماں کی تربیت ہے۔ اتنے بھی آپ اولیاء کرام کو دیکھ لیں، سب کی والدہ نے، والدین نے تربیت فرمائی۔ جب تربیت کرنے والے اچھے ہونا تو پھر انشاءاللہ جو آگے پودا اگر لگایا جائے نا، مالی اچھا ہو تو پھر پھل دار وہ درخت بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زمین میں کون سا بیج بو رہے ہیں، اپنے بچے کو ہم کیا سکھا رہے ہیں۔ آج بچہ جناب باہر جا کے عیاشی کرتا ہے، آپ جو پیسے دیتے ہیں جناب ان کو وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کا بچہ وہ پیسے صحیح جگہ پہ لگا رہا ہے؟ جب آپ تحقیق کریں گے تو 100 میں سے 95% وہ غلط جگہ پہ لگا رہا ہوگا اور 5% وہ صحیح جگہ پہ لگا رہا ہوگا۔ اب جو 95% وہ غلط جگہ پہ لگا رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، آج نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ پھر حالات کیا پیدا ہوتے ہیں جناب، خودکشیاں بچے کر لیتے ہیں، گولیاں کھا لیتے ہیں۔ تو ایسے معاملات سے ہم کو بچنا چاہیے، ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو آخر میں ایک پیغام ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ والدین اللہ کا ایک تحفہ ہے۔ جو محبت، جو پیار، جو قربانی والدین، ماں اور باپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں، اپنے بیٹے یا بیٹی کو، وہ کوئی غیر، کوئی دوسرا اور محبت نہیں دے سکتا۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ ادب کریں، احترام کریں، ہو سکے تو رات کو سونے سے پہلے نا والدین کو دبایا کریں، ان کے ہاتھ چومیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا جناب میرا یہ کام نہیں ہو رہا، میرا فلاں کام نہیں ہوتا، تو میں گارنٹیڈ یہ بات کرتا ہوں کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں وہ دیکھے گا کہ اس کے کام جناب کس طرح وہ حل ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے والدین کی عزت احترام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔